السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 21 مارچ 2025 کے لیے. سب سے پہلے کئی لوگ مائک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جناب میرے پاس بہترین کوالٹی کے مائکس ہیں, سارا کچھ ٹھیک ہے. میں تسلسل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جو گلے میں پرابلم چل رہی ہے, جس سے میری آواز بہت خراب ہو گئی ہے اور بھاری ہو گئی ہے, اور کئی دفعہ آواز پوری طرح نہیں آ رہی, تو شاید آپ لوگوں کو اس وجہ سے پرابلم لگ رہی ہو. مگر میں نے کل اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو کو اپنے فون پہ بھی, ڈیسک ٹاپ پہ بھی اور لیپ ٹاپ پہ بھی, تینوں جگہ پہ سننے کی کوشش کی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا وائس سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ایسا نہیں ہے, آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فون کو بھی چیک کریں. ہو سکتا ہے آپ لوگ زیادہ بہتر کوالٹی کی ویڈیوز آڈیوز سنتے ہوں اور ہماری کوالٹی وہ نہ ہو, تو یہ عین ممکن ہے. مگر بہرحال میرے سسٹم پہ مجھے اپنی جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں. تو بہرحال معافی چاہتا ہوں میں, اور گلا جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو آواز کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا جناب, یہ 21 مارچ کی کال میں جو آج میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں ڈفرینس پہ, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ کا ڈائریکشن کیا ہے. یہ بات میں نے اپنے ٹریڈر سے کہی. تو کیوں کہی؟ اس لیے کہ کئی لوگ پرائس ویلیو کو لے کے بڑا سیریس ہوتے ہیں کہ 200 روپے کا شیئر, 20 روپے کا شیئر, 50 روپے کا شیئر. شیئر کی پرائس کوئی چیز نہیں ہوتی. شیئر کی میں ہمیں خریداری کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا اوپر جائے گا. تو اگر ہم بائی کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا اوپر جائے گا, اگر ہم شارٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتنا نیچے جائے گا. تو یہ جو اوپر جانا یا نیچے جانے کا جو فاصلہ ہے, اس کو ڈفرینس کہا جاتا ہے. تو ڈفرینس سے فرق پڑتا ہے. اگر فرض کیجئے 1000 روپے کا شیئر 5 روپے اوپر جاتا ہے اور 50 روپے کا شیئر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے, تو آپ جا کے دیکھیے کہ کس شیئر نے زیادہ موو بنائی. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں. تو میں نے اسی لیے کہا کہ مجھے تو ڈفرینس سے غرض ہے, ڈائریکشن بھی مجھے کوئی فرق نہیں ڈالتی. تو یہ بات سوچئے گا, لمبی بات ہے, اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. ریپ اپ میں مجھے زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. بہت شاندار مارکیٹ, دونوں ٹارگٹ, پہلا ٹارگٹ تو کھلنے کے ساتھ اچیو ہو چکا تھا, ایون دوسرا ٹارگٹ بھی آغاز ہی کے ساتھ اچیو ہو گیا. ہائی بھی جو ہے 10 بجے سے پہلے بن گیا 19,421 کا. اس کے بعد مارکیٹ جو ہے 11 بجے تک 19,000 کے اوپر سروائیو کیا اور پھر نیچے آئی. اور اس کا نیچے آنا بھی کوئی حیران کو نہیں ہے, کیونکہ جب اس طرح مارکیٹ ریکارڈ ہائی بناتی ہے تو لوگ بڑے خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں. اور مارکیٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی 800 پوائنٹ اوپر بند ہوئی ہے, اور اس وقت جب ہائی پہ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا, تقریباً 1500-1600 پوائنٹ اوپر ہوگی مارکیٹ. تو اوور آل مارکیٹ واز ریئلی گڈ, اور ٹارگٹ اچیو ہونے کے بعد ہماری کوئی شکایت باقی نہیں رہتی. پھر 40 کروڑ کا والیوم رمضان کے مہینے میں, جہاں ہم نے 3 مارچ کو 4 مارچ کو شاید 10 کروڑ کے والیوم بھی دیکھے, تو ماشاءاللہ پرفیکٹلی آل رائٹ. اور مارکیٹ کا ریکارڈ ہائی بنانا میرے لیے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی پچھلے 2-3-4 ہفتوں کی ویڈیوز دیکھوں جہاں میں آپ کو بلینڈڈ کینڈلز بتاتا رہا, مختلف باتوں پہ پوائنٹ کرتا رہا کہ دیکھو یار کنسولیڈیشن فیز ہے. میں امید کی کرن آپ لوگوں میں نے جلا کے رکھی, کہ باقی رکھی کہ مارکیٹ اوپر جائے گی, اور مارکیٹ گئی اوپر. اور ابھی پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے میں تو میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ مارکیٹ میں آپ نیا ہائی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے آج کل ہائیسٹ کلوزنگ تھی, آج ہائی بھی ہائیسٹ ہے اور کلوزنگ بھی ہائیسٹ ہے. تو امیزنگ مارکیٹ. مجھے مارکیٹ نے ماشاءاللہ بالکل بھی کبھی مایوس نہیں کیا, بہت اچھی جا رہی ہے. ہاں, ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی, درست فیصلے کرنے کی صلاحیتیں جس میں ہوں, وہ مارکیٹ میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اوور آل ابھی بھی 800 پوائنٹ اوپر بند ہونا, 33% والیوم کا زیادہ ہونا, اور پھر 1 کروڑ کلب میں کتنے سارے اسٹاک نظر آ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بڑی خوش آئند ہیں. مجھے مارکیٹ میں ہر چیز اس وقت مناسب لگتی ہے, مگر پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ, مارکیٹ کی امکانات اور
عملی تکنیکی چارٹ کے مطابق. یہاں پر میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جس کو میں ڈاؤٹ کہہ رہا ہوں, میں اس کو اسٹیبلش نہیں کہہ رہا. وہ کیا ڈاؤٹ ہے؟ مارکیٹ کے جو پیٹرن اس وقت چل رہا ہے, جو کنسسٹنسی آف بلز ہے, اور کنسسٹنسی آف بلز کے ساتھ جو والیوم کا بڑھنا ہے, انکریزنگ والیوم ہے, تو یہ ایک سائیکل اور پیٹرن ایسے بن رہے ہیں جو بلز کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے. یہ پیٹرن بلز کو یہ مشورہ دیتے ہیں. اگر بلز اس مشورے کو مانتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایگزاسٹ کریں گے, والیوم کم ہوں گے, ریٹریس ہوتے نظر آئیں گے, کوئی مندی نہیں ہوگی, آپ کو ہاتھ بدلنے کا موقع ملے گا, کچھ اسٹاک بیچنے کا اور کچھ نئے لینے کا موقع ملے گا. تو یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ کوئی اپنے جو پرفارم اسٹاک ہیں جنہوں نے 40-45% یا اچھا خاصا پرفارم کر دیا ہے پچھلے اس ہفتے میں, تو ہم ان میں سے کچھ اسٹاک میں آدھے یا پونے آف لوڈ کریں. نئے اسٹاک جو اب گیئر اپ ہیں, جو اسٹارٹ کر رہے ہیں موو پرفارم کرنے کی, ان کو دیکھ لیں, ان میں چلے جائیں. اسکرپٹ کال میں آپ پہ پوائنٹ بھی کر چکا ہوں, میں آپ کو پچھلی کالیں بھی دکھا چکا ہوں کہ کون سے اسٹاک کی کیا ٹریگر دیا, کہاں سے وہ شروع ہوئے. تو جا کے دیکھیں, ایسے اسٹاک آپ کو نظر آئیں گے جو ٹریگر ہوئے ہیں. ابھی اسکرپٹ کال آپ کے پاس آئے گی تو میں بھی اس میں ہائی لائٹ کروں گا. تو یہ ساری چیزوں کا موقع مل سکتا ہے, کوئی مندی کی بات میں نہیں کر رہا. مارکیٹ کل بھی اوپر کھلے گی, مارکیٹ کل بھی انشاءاللہ 1,19,000 کو ٹیسٹ کرے گی. اہمیت یہ ہے کہ 1,19,047 کے اوپر اگر مارکیٹ برقرار رہ پائی کل والیوم کے ساتھ 11-11:30 کے بعد, تو پھر مارکیٹ کوئی ایگزاسشن نہیں لے رہی, ختم ہو گیا وہ ڈاؤٹ. جو ڈاؤٹ میں نے دیا وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا. مگر اگر مارکیٹ 1,19,000 اوپر کھل کے کل 300-400 پوائنٹ اوپر کھلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر اوپر کھلتی ہے 1,19,000 کے پاس اور 10-10:30 بجے پھر 1,19,000 کے نیچے آ کے ٹریڈ کرنے لگتی ہے تو تھوڑی احتیاط کر لیجیے گا. اور اگر آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا استعمال کر رہے ہیں تو خود بخود آپ کے آٹومیٹیکلی آپ کی ٹریڈنگ بہترین ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, مجھے پرابلم کوئی نہیں ہے. ایون 1,18,460 اگر ٹوٹتا ہے تو وہ ایگزاسشن تو ہوگی, مگر میں مندی تو اس کو بھی قرار نہیں دے رہا, کیونکہ 1,18,095 اور 33 ایک اچھا لیول ہے, اچھی سپورٹ ہے. اور یقین کیجئے 1,18,095 اور 33 بھی اگر ٹوٹ جائے تب بھی میں مندی قرار نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, کریکشن ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ. اگر آپ کو میں نے منڈے کی کال میں بتایا تھا کہ یہ چوتھا ہفتہ جس میں مارکیٹ تسلسل کے ساتھ اوپر جا رہی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی وہاں پر ایک بات بتائی تھی کہ ہر ہفتے میں کچھ ایسے دن ہم کو دیکھنے کو ملے کہ جس میں مارکیٹ نیچے گئی. اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہ 8واں سیشن ہے جس میں ہمیں روز نیا ہائی ملا ہے, 8واں سیشن. تو یہ تمام چیزیں جو غور طلب ہوتی ہیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے. حالانکہ اس میں ایک بہت اسٹیبلش سائن جو گیپ اوپننگ ہے بہت اوپر جا کے, وہ بڑی اسٹرانگ بلش سائن ہے. تو بلش کو ساری چیزیں بلش کو سپورٹ کرتی ہیں. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ ڈاؤٹ جس کو میں نے کہا وہ ہے ریسٹنگ ایریا, کہ جب آپ تیز بھاگ کر تھوڑا سانس پھول جاتا ہے تو کچھ دیر کو ٹھہر کے سانس کو درست کر لیتے. تو شاید بلز ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا فائدہ اٹھا لیجئے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں کہ میری بات کو صحیح طور پہ سمجھے ہوں گے. مارکیٹ کی کنڈیشن ابھی بھی ڈائنامک ہے, آپٹمزم برقرار ہے, مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. میں نے امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگرز الگ سے بتا دیے اور آپ کے سامنے یہ تمام وہ انسٹرومنٹ بھی موجود ہیں ہمارے جن پر ہم روز کال دیتے ہیں. اگر الگ الگ اسکرپٹ کی کال چاہیے تو بھی رابطہ کیجیے. بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں احباب ضرور شیئر کیجیے. آپ کی شیئرنگ بہت کم ہے. ہماری جو کمنٹس اور ویوز کی جو تعداد ہے وہ ایسی نظر نہیں آتی, مگر الحمدللہ جو لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کافی میچور اور سیریس انویسٹرز نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.